من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان لوگوں کو ادا کرو جو اس کے اہل ہیں اور اہلیت رکھتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو ان اللہ نعم ما یعظکم بہ اللہ جس بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ اچھی بات ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ رب العزت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سورت کی ابتدا ہی سے یہود اہل کتاب کی شرارتوں کا تذکرہ چلا آ رہا تھا اور ان میں جو خرابیاں تھیں ان کو بیان کیا جا رہا تھا۔ ان یہودیوں کی خرابیوں میں سے اور تھی دو اور بری عادتیں اور خصلتیں تھیں۔ ایک یہ کہ امانت میں خیانت کرتے تھے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا نہیں کرتے تھے، اس میں خیانت کرتے تھے۔ اور دوسری بری عادت یہ تھی کہ جب کسی معاملہ میں انہیں کہا جاتا تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کا دامن چھوڑ کر جانبداری اور رشوت کی بنا پر فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے انہی دو چیزوں کے بارے میں فرما دیا۔ حکم یہ دیا کہ امانت دار کو اس کی امانت ادا کرو، اور اسی طرح فیصلے جب کرتے ہو حق اور انصاف پر مبنی فیصلے کرو۔ یہاں اس بات کو بیان کیا گیا۔ آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا چاہ رہے تھے تو کچھ دیر پہلے کچھ وقت پہلے تشریف لائے اور آپ بیت اللہ میں جانے لگے۔ تو اس وقت بیت اللہ کی چابی جس شخص کے پاس تھی اس کا نام عثمان بن طلحہ تھا، اس کے پاس، اور وہاں ان خدمتوں کو اپنا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ تو جب اس کے پاس تھی تو آپ نے ان سے چابی مانگی، اس نے انکار کر دیا۔ بہرحال آپ کے لیے دروازہ پھر کھلا اور آپ اندر تشریف لے گئے بیت اللہ میں، اور جب واپس آئے تو عثمان بن طلحہ سے کہا کہ وہ وقت یاد رکھنا کیسا ہوگا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں کا دوں۔ اس وقت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے جواب میں یہ کہا کہ کیا وہ دن آئے گا کہ قریش مر چکے ہوں گے، عرب ہلاک ہو چکے ہوں گے اور ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ تو جواب میں فرمایا نہیں، وہ ان کی عزت کا موقع ہوگا، وہ وقت ہوگا جب عرب عزت والے ہو جائیں گے، آباد ہو جائیں گے۔ بس یہ فرما کر آپ چلے گئے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت سے یہ کھٹکا ہوا کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن لوگوں کا جو میرے ساتھ بیہیویئر تھا تو میں ڈر سے ایمان نہیں لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اور پھر جب آپ تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، عثمان بن طلحہ کہتے ہیں مجھ سے چابی مانگی اور میں اوپر چڑھا گیا چھت پر، حضرت علی گئے اور چھین کر چابی لائے، اور جب چابی چھین کر لائے تو دروازہ کھلا اور آپ اندر تشریف لے گئے، اندر نوافل ادا کیے بیت اللہ کے اندر،
اور پھر جب واپس آئے تو ہاتھ میں چابی تھی، کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ لایا گیا، فرمایا یہ لو چابی، یہ لو چابی، یہ تم چابی قبول کر لو، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ چابی اب ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ یہ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا، اور الفاظ کیا ادا کیے؟ الفاظ یہ ادا کیے کہ یہ چابی آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ جب یہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ چابی اب ہمیشہ رہے گی، تو کہتے ہیں میں چابی لے کر جانے لگا، تو پھر بلایا عثمان ادھر آؤ، میں آیا کہ یاد ہے میں نے ایک بات کہی تھی؟ فوراً مجھے خیال آیا ہاں یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے۔ اسی وقت میں نے کلمہ پڑھا اور میں ایمان کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ بیت اللہ سے باہر نکلے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر مچل رہی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتے ہیں امانتیں ان کے اہل کو دو، حقوق حق والوں کو ادا کر دو، یہ اللہ حکم دیتے ہیں۔ گویا یہ اس وقت یہ آیت اتری اور اس آیت میں یہ کہا گیا کہ تم ان کو ادا کر دو۔ اور حضرت عثمان کہتے ہیں میں ایمان لے آیا، اگرچہ حضرت علی اس وقت یہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دیکھیں حضرت عباس کے پاس ہے حاجیوں کو پانی پلانا، ابو طالب کے پاس اور دوسرا کام ہے، تو یہ بھی ہم لے لیں۔ فرمایا نا یہ اب عثمان بن طلحہ کے پاس یہ رہے گی، اور خالدتاً تالدتاً، یہ الفاظ ہیں خالدتاً تالدتاً، کہ اب یہ ہمیشہ رہے گی، اس کی نسلوں میں رہے گی۔ عثمان بن طلحہ کا جب انتقال ہوا، جب تک زندہ رہے ان کے پاس رہی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی شیبہ بن طلحہ کے پاس یہ شیبہ جو ہے بن طلحہ ان کے پاس یہ چابی چلی گئی، اور آج تک شیبی خاندان میں یہ چابی بیت اللہ کی ہے، اور انہی کو بیت اللہ کے کلید بردار کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کو یہ گویا دے دی گئی، اور یہاں یہی فرمایا کہ تم اس کو پکڑ لو، خذھا خالدتاً مخلدتاً، ایک یہ الفاظ بھی ہیں انی لم ادفعھا الیکم ولکن اللہ دفعھا الیکم ولا ینزعھا منکم الا ظالم۔ حدیث میں آیا اے عثمان یہ لے لو، یہ ہمیشہ تمہارے اندر رہے گی، اور میں نے تمہیں خود نہیں دی ہے، اللہ نے تمہیں دی عطا کی ہے، اور تمہارے پاس سے یہ کوئی نہیں لے سکتا ہے، چھین سکتا، سوائے اس کے جو ظالم ہوگا چھینے گا۔ اس وقت سے ان کے پاس یہ چابی بیت اللہ کی رہی۔ اب یہاں یہ حکم ملا کہ ایک شان نزول تو خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ حکم عام کیا ہوا؟ جو آدمی جس کا اہل ہے اس کے حوالے وہ امانت کی جائے۔ اب امانت صرف مال ہی کو نہیں کہا جاتا، وہ تو چابی تھی، چابی دی ہے، وہ بھی امانت ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ امانت کی کئی قسمیں ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ایک امانت یہ ہے، وہ کیا کہ گویا ایک امانت وہ اب اللہ رب العزت کی عبادت کرے ایک آدمی، عبادت میں بھی امانت ہے۔ کیسے؟ اللہ نے جو احکامات دیے ان کو پورا کرے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکتا رہے، یہ امانت ہے۔ جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الامانۃ لازمۃ فی کل شیء حتی الوضوء والغسل من الجنابہ والصلاۃ والزکوٰۃ والصوم وسائر انواع العبادہ۔ فرماتے ہیں کہ ان میں بھی عبادت ہے، یہ عبادات جو ہیں یہ بھی امانت ہیں، اور جب امانت ہے ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز خشوع خضوع سے ادا کرے، زکوٰۃ فرض ہو تو اس کو ادا کرے، وضو اچھے طریقے سے کرے، اور دوسری امانت فرمایا وہ یہ ہے اپنے نفس کے ساتھ امانت کرنا۔ اپنا نفس بھی امانت ہے انسان کا۔ جب انسان کا نفس امانت ہے، فرمایا وہ کیا ہے اس کی رعایت؟ وَهُوَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ سَائِرِ أَعْضَائِهِ، اللہ نے اس کو آزاد دیے، آنکھیں دی ہیں، اب آنکھیں اس کی غلط نہ استعمال ہوں۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا دے، غیر محرموں پہ اپنی نظروں کو ڈالے گا، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اس کو اللہ نے زبان دی، اب یہ زبان امانت ہے، امانت ہے تو اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کی، گالی دے گا، امانت میں خیانت کی ہے، غیبت کرے گا، یہ امانت میں خیانت کی ہے۔ اسی طرح اور باقی چیزیں، یہ اس کا اپنا جسم امانت ہے، لہٰذا اسی
اسی لیے خودکشی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا اپنا نفس ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جب اللہ اس کا مالک ہے تو لہٰذا یہ خودکشی کیوں کرتا ہے؟ خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تیسری قسم امانت کی یہ فرما دیا، وہ یہ ہے کہ باقی بندے ان کے ساتھ جن کے پاس مال رکھا جائے وہ بھی امانت ہے۔ آپس میں جو حقوق لوگوں کے یہ امانت میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ امانت میں ہے تو لہٰذا امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اداء الامانت الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، فرمایا اد الامانہ، امانت ادا کرو، جو آپ کے پاس رکھے اس کو واپس کرو، اور فرما دیا کہ جب امانت رکھی جائے تو اس میں پورا کرو، خیانت نہ کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت نہیں دیتا ہے، پوری نہیں کرتا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک فیما فات من الدنیا، جب تو 4 کام کرتا رہے، تیری زندگی میں 4 کام آ جائے، پھر تجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو اعلیٰ خصلتیں ہیں جو تیری زندگی میں آ گئی تو کسی دوسری چیز کی پرواہ نہ کرنا۔ وہ کون سی؟ نمبر 1 حفظ الامانہ، امانت کا خیال رکھنا۔ اگر تیری اندر یہ عادت آ گئی، یہ خصوصیت اور خصلت پائی گئی، سمجھ لے بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ دوسرا صدق و حدیث، سچی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ تیرے اندر آ گئی تو عظمت والا آدمی ہے۔ تیسرا حسن و خلق، اچھے اخلاق، بڑوں سے عزت احترام سے بات کرنا، چھوٹوں سے شفقت سے بات کرنا، اچھے اخلاق سے مسکرا کر بات کرنا، محبت سے بات کرنا، فرمایا یہ آ جائیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کسب حلال، تیری خوراک حلال کی ہو، حرام سے بچ جائے، حلال کھانے والا ہو جائے، تیرے حلق سے نیچے حلال کا رقمہ جائے، حرام کا ایک ذرہ بھی نہ جائے۔ فرمایا جب یہ ہو جائے تو سمجھ لے کہ تو بہترین چیز ہے، لہذا یہ امانت میں آ گیا اور امانت اس کو شامل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے تو فرمایا یہ منافقوں کی علامتوں میں سے یہ بھی علامت ہے، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ امانت نام کس کا ہے؟ صرف مال کے رکھ لینے کا نام امانت نہیں ہے۔ میں نے یہ امانت کی کئی صورتیں آپ کو بتائی۔ اسی طرح یہ حکومت بھی امانت ہے، یہ عہدہ بھی امانت ہے۔ کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے، اس کا اہل ہے تو اس کو ملنا چاہیے، اور اپنے مرضی سے اپنے رشتہ داروں کو عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ جو اہل ہی نہیں ہے اس کو عہدہ دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری عطا کر دی گئی، سپرد کر دی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو صرف دوستی کی بنیاد پر دیا، یا رشتہ داری کی بنیاد پر دیا، یا تعلق کی بنیاد پر دیا، بغیر اہلیت کے، کہ وہ دوسرا اس میں اس کی اہلیت ہی نہیں تھی، وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا، اس کی اہلیت کو معلوم کیے بغیر دیا، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، میں نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، اس پر اللہ کی لعنت، اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ اس کا نفل قبول ہوگا۔ اور آگے کیا فرما دیا آپ نے؟ فرمایا یہاں تک کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنے سارے کیا کرتے ہیں جی، کوئی کسی جگہ پر آ گیا، اپنے عزیز کو وہاں پر لگا کر چلا گیا، اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، فلاں آیا جی اپنے رشتہ دار کو عہدہ بانٹ کر چلا گیا، فلاں جگہ پر آیا اپنے رشتہ داروں کو، یہ رشتہ داریوں کی بنیاد پر عہدے بانٹنا، یہ رشوت لے کر عہدہ دے دینا، یہ فلاں چیز لے کر عہدہ دے دینا، اور یہ کیا خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور جب امانت میں خیانت ہے تو پھر لا دین لمن لا امانت لہ، جس کی امانت نہیں تو اس کا فرمایا دین کیا ہوگا، یہ بھی اس امانت میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح امانت کی قسموں میں ایک یہ بات بھی فرما دی، المستشار مؤتمن، آپ مشورہ کسی سے لیتے ہیں، میں یہ کام کیسے کروں، وہ آپ کو مشورہ دینے والا اب مشورہ دے گا، یہ امانت سمجھ کر مشورہ دے، وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھے کہ میں اپنے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اچھا ہے، مشورہ دے کہ یہ کرو، اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو اسے کہ بھائی میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، آپ کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ یہ امانت سمجھ کر مشورہ دینا چاہیے۔ اسی طرح میرے آقا کا فرمان ہے، المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہے۔ آپ کے پاس آیا ایک آدمی، بات کرنا چاہتا ہے،
اب اس نے آپ کو نہیں کہا کسی کو بتانا نہیں، لیکن وہ آپ کے پاس بیٹھا، دائیں بھی دیکھ رہا ہے بائیں بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی میری بات سن تو نہیں رہا۔ اب جب اس نے یہ دیکھا اب آپ سے وہ بات کر رہا ہے، کوئی بات پوچھ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے اس کی بات کو کسی اور کو نہ بتائیں، یہ بات امانت ہے، لہٰذا اس کا اشتہار نہ لگائیں، ہر ایک کے سامنے اس کی بات کو بتانا نہ چلے جائیں، نہیں بھائی یہ امانت ہے، لہٰذا اگر اس کے اس راز کو فاش کرے گا خائن کہلائے گا۔ ہاں بعض ایسی چیزیں ہیں جو امانت نہیں ہیں، مثلا آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے، کسی کو مارنے کا قتل کرنے کا مشورہ کر رہا ہے، اب اس بات کو آپ چھپا کر نہ رکھیں، آپ اگلے کو کہیں بھائی ہوشیار ہو جاؤ، تمہیں کوئی جو ہے اذیت نہ پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچا دے، کسی کے گھر میں کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے مشورہ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، بات ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ چلا، آپ بتائیں، یہ امانت میں خیانت نہیں ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے ایسا بتانا اور ایسا کرنا، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ امانت کی صورتیں بہت ساری آ گئی، ان کو دیکھا جائے۔ وقت میں جہاں نوکری کر رہا ہوں، ڈیوٹی کر رہا ہوں، جو وقت میں نے وہاں دیا ہے 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک اگر ٹائم ہے، 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک اگر ٹائم ہے، یہ پورا وقت امانت ہے، اب مجھے یہ پورا وقت دینا چاہیے۔ اگر میں جو ہے جاتا ہوں اور جا کر آگے اٹھ کر چلا جاتا ہوں اور کوئی آ جائے کو صاحب سیٹ پر نہیں تشریف رکھتے جی، وہ گئے کہیں میٹنگ میں، کوئی میٹنگ نہیں، گھر میں چلا گیا کیا ہے، تو یہ خیانت ہوگی، اور اس کی جو تنخواہ ہوگی وہ حرام کی تنخواہ ہوگی، وہ ناجائز تنخواہ ہوگی۔ ایک آدمی کے ذمہ جو کام لگایا، اب وہ اس کام میں نہیں، دوسروں کہتے اچھا تم میری حاضری لگا دو، میں ادھر ہی ہوں کہہ دوں گا، حاضری لگائی اور غائب ہو گیا، رفو چکر ہو گیا، یہ سب امانت میں خیانت کے زمرے میں آتے ہیں۔ جب خیانت کے زمرے میں ہے تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کیا اس کا حال ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے فرض کو بھی قبول نہیں کرتے، نفل کو بھی، ہاں فرض ادا ہو جائے گا وہ الگ بات ہے، لیکن ثواب اس کا نہیں ملے گا، اور ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ یہ میرے بھائیوں امانت کے اندر خیانت کرنے کا یہ سلسلہ ہے۔ اور دوسری خرابی جو عدل و انصاف کی، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ آج اتنا ہی ہے کہ ان امانتوں کو ہم دیکھیں، اور امانت کا مفہوم بڑا وسیع مفہوم ہے۔ جب وسیع مفہوم ہے، صرف ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کسی کو پیسے دے دیے لہٰذا اس کے پاس امانت ہے، نہیں، میرا پڑوس میں رہنے والا بھی وہ امانت، اس کی عزت امانت ہے، اس کی عزت کو نہیں لوٹنا چاہیے۔ میرے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی وہ بھی امانت ہے ایک قسم کے ہمارے لیے، اپنا کچرا اس کے صحن کے باہر لا کر نہیں پھینکنا چاہیے، اپنے گھر میں شور نہیں مچانا چاہیے جس سے اس بیچارے کی نیند خراب ہو، ڈسٹرب ہو، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ سب اس میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کے خیال کی توفیق عطا فرمائے۔